بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے، اور پہلے دورے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو اہم ترین شخصیات کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ جو دو اہم ترین شخصیات ہیں، ایک تو اس میں پینٹاگون کا سربراہ، جو کہ اوور آل جو امریکہ کی آرمی ہے، امریکہ کی فوج ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے، اس کا سربراہ ہے، اس کی سربراہی کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سینٹ کام ہے، ڈپارٹمنٹ ان کا، یعنی کہ سینٹرل کمانڈ، اس کا سربراہ بھی وہ تمام کے تمام جو انٹرنیشنل جتنے دنیا بھر میں آپریشنز وغیرہ ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جنرل عاصم منیر کی ملاقات اور میٹنگ وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نہ صرف اس خطے کی صورتحال کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اندر چھڑی ہوئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ، اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اور معاملات ہیں، اور آگے پاکستان میں جو اسٹیبلٹی لانے کے حوالے سے سیاسی، وہ چاہے سیاسی اسٹیبلٹی ہو، وہ چاہے معاشی اسٹیبلٹی ہو، ان کو لانا، ان کو مینٹین کرنا اور ان کو آگے لے کر چلنا بڑا ضروری ہے۔ اور سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی کے لیے ناگزیر چیز ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں، تمام سیاسی لیڈران کو اس میں شرکت کا موقع ملے، اور عوام کی عدالت میں اس بات کا فیصلہ ہو کہ اگلا وزیر اعظم اور اگلی حکومت کس کی بنتی ہے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، بطور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، اور جب بھی آرمی چیف کوئی بھی ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے وہاں پر جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے جو آرمی چیف ملک کے سربراہ، ملک کے سپہ سالار، وہ دوسرے ملک کے فوج کے سربراہ اور سپہ سالار سے جا کے 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، پاکستان کے سپہ سالار ہیں، فوج کے سربراہ ہیں۔ امریکہ کے اندر دو ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پینٹاگون اور دوسرا سینٹ کام، دونوں کے سربراہوں سے ملاقات، اور نہ صرف اس میں اسٹریٹجک معاملات، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں اور اس خطے کے جو چیلنجز ہیں ان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، بات چیت کی گئی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی اہم ترین اس ایجنڈے کا حصہ تھا، پوائنٹ تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے اور معاشی اسٹیبلٹی ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں، جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام ہے، اس کے نتیجے میں ہی آخرکار معاشی استحکام آتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اصول کار فرما ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ عمران خان اپنے دور حکومت میں اس بات کو کئی مرتبہ دہرا چکا، اور عمران خان کیونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے، ہسٹری کو سمجھتا ہے، نہ صرف پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھتا ہے بلکہ دنیا کی جو سیاسی تاریخ ہے، عالمی سیاسی تاریخ ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کو ہر صورت میں یہاں پر لے کر آنا ہے، سیاسی استحکام کو یہاں پر مینٹین کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی آپ کے ملک میں معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اور سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر تمام کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت الیکشن میں شرکت کا موقع ملنا چاہیے، اور عوامی عدالت میں اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے، کس کو منتخب کرتی ہے، کس کو وزیر اعظم بناتی ہے، اور کس کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سیاسی استحکام کے لیے پہلی شرط ہے، پہلی شرط جمہوریت کی بھی پہلی شرط ہے اور سیاسی استحکام کی بھی پہلی شرط ہے۔ اگر آپ نے اس کو لاگو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلی سٹیج ہے، پہلا جو فیز ہے، اس کو مکمل کر لیا، سیاسی استحکام کی طرف آپ گامزن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر معاشی استحکام آتا ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے نہ صرف نواز شریف کا احتساب کیا، نواز شریف اور شریف خاندان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اور جو طاقتور اور جو کمزور آدمی ہے ان کو قانون کے نیچے لا کے کھڑا کیا کہ قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں، قانون کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، قانون کی نظر میں امیر اور غریب، قانون کی نظر میں طاقتور اور کمزور، قانون کی نظر میں
کوئی عہدیدار یا کوئی بغیر عہدے کے تمام لوگ برابر ہیں، اور یہی جو اصول ہے وہ ریاست مدینہ کا اصول تھا، یہی اصول ریاست مدینہ کا اصول ہے۔ اسی کو آخرکار عمران خان نے اپلائی کیا، لاگو کیا، اطلاق کیا، اور عمران خان نے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی، سیاسی جدوجہد کی، اور سیاسی جدوجہد عمران خان کی پچھلے 27-37 سال پر محیط ہے، وہ کوئی چھوٹی جدوجہد نہیں ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے یہ جو بات کی گئی، اس کو آج بھی اسی طریقے سے منوان اگر اپلائی کیا جاتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکتا ہے بلکہ معاشی استحکام بھی آ سکتا ہے۔ اب امریکہ اس حوالے سے بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے وہ ہر صورت میں اس کو یقینی بنانا ہے، اور سیاسی اسٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ کے ملک میں معاشی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جب IMF کے ساتھ ڈیل کروانے میں امریکہ نے کردار ادا کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے تو آپ کو معیشت کی بہتری کے لیے جو مختلف ریفارمز ہیں وہ کسی بھی سطح پر ہوں، وہ آپ کی صوبوں کی سطح پر ہوں، انڈسٹریز کی سطح پر ہوں، یا کسی بھی سطح پر جو ریفارمز ہیں معاشی، وہ آپ نے لازمی لے کر آنی ہے، کیونکہ معیشت اور جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جتنی دیر تک آپ ملک میں معاشی طور پر اصلاحات نہیں لے کر آتے، یہاں پر ایکسپورٹس کو نہیں بڑھاتے، یہاں پر آپ پیسے کی جو ریل پیل ہے وہ نہیں کرتے، باہر سے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی، اتنی دیر تک آپ معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور سیاسی استحکام تو عمران خان کے دور میں تھا، اور عمران خان اب معاشی استحکام کی طرف لے کر جا رہا تھا ملک کو، لیکن جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کر کے عدم اعتماد کی سازش کر کے حکومت کو فارغ کر دیا گیا، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، تو وہ جو سیاسی استحکام حاصل کیا گیا، معاشی استحکام حاصل کیا گیا، اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اس کو زیرو کر دیا، جس کا نقصان پاکستان کو ہوا، جس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو ہوا، جس کا نقصان آخرکار ملک پاکستان کا ہوا۔ اور یہ عمران خان ان کو کہتا رہا کہ یہ سازش جو ہے وہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہو سکتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوگا اور 25 کروڑ عوام کو ہوگا، لیکن کسی نے اس وقت یہ بات نہیں سنی۔ تو آج یہ امریکہ بھی کہنے پر مجبور ہے، آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو مان چکی ہے، ان کو ادراک ہو چکا ہے، ان کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات، عمران خان کی رہائی، تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی لیڈران کو اس میں الیکشن میں شرکت کا موقع دینا وہ بڑا ضروری ہو چکا ہے، اور اسی کے نتیجے میں شرکت کے نتیجے میں عوام کی عدالت میں جس کو بھی اکثریت سے ووٹ پڑتا ہے، جس کو بھی اکثریت سے چناؤ ہوتا ہے، جس کو بھی منتخب حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے، اس کو بھرپور سپورٹ ملنی چاہیے۔